اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی جو کل آیت پڑھی تھی یہ اس سے بالکل اگلی آیت ہے۔ ہمارا توحید اور شرک کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ کچھ آیات کا سلسلہ ہے، اکٹھی کچھ آیات ہیں اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ اسے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 27۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ توحید اور شرک کے ٹاپک میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اور اس سے ہم جو پچھلی آیت پڑھی تھی، یہ بڑی obvious بات ہے۔ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، یہ تو ہم مسلمان ہیں تو بڑی obvious سی باتیں ہیں۔ لیکن آپ خود بھی اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو ایسی obvious سی باتیں ہیں، کیا عملاً طور پہ مطلب یہ اس پہ باتوں کی حد تک تو ہم سب ہی ایمان لاتے ہیں اور اس کو obvious کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا ہمارے ارد گرد اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہ جو جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے اور یہ وہ، تو کیا ہم اپنی روزی لینے یا روزی بڑھانے کہیں اور جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ یہ آپ اپنے درباروں کا یا اس طرح کی اور ان لوگوں سے بات کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے، فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، تو یا اولاد اور بچے اور یہ وہ لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے عوام، دو کہ وہ ایک کیونکہ انسان پریشان ہوتا ہے، اسی پریشانی میں اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی تو سہارا بن جائے، تو وہ جو پیچھے ساری آیات پڑھی ہیں ہم نے کہ وہ اللہ سننے والا ہے، اللہ قریب ہے اور سارا کچھ، اور آگے بھی اس سے اگلی آیت بھی وہی آ جائے گی پھر سے، تو اس کے علاوہ کہیں اور کسی کے تھرو جانا اور سہارے ڈھونڈنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک میں جو بار بار اس نشانی کی طرف توجہ میں شروع سے دلا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایکو سسٹم ہے، یہ سورج کا آنا اور رات اور دن کا، اور یہ پورا یہ جو یونیورس ہے وہ اس کا آپس میں ایک چیز جو ہے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ غور کرو۔ اچھا، تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ بے جان سے جاندار مینز انڈا وغیرہ ہے تو وہ بے جان چیز ہے اٹ سیلف، لیکن اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جانور جو ہے وہ بے جان بچہ بھی پیدا کر دیتا ہے، تو مطلب اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے، کہ یہ اللہ ہی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور یہاں روزی سے میں پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، روزی خالی جو ہے رزق جو ہے خالی اوپر وَتَرْزُقُ رزق کا لفظ یوز ہوا ہے، تو رزق خالی جو ہے وہ دولت نہیں ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں نیک کام کرنے کی توفیق بھی ہے، اس میں بہت ہر چیز اسی میں وہ رزق ہی ہے۔ سب سے بڑا رزق، سکون سے بڑا رزق کیا ہو سکتا ہے، یا اچھی اولاد سے بڑا رزق کیا ہو سکتا ہے؟ تو اور ظاہری بات ہے ہماری کیونکہ معاشرتی نظام ہے اور اس میں معاش جو ہے وہ اکانومی یا پیسہ جو ہے وہ اس پہ ہر چیز بیس کرتی ہے، تو وہ ایک سب سے بڑا رزق ہے اوبویسلی، کیونکہ کھانے پینے کا سسٹم اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایک پیٹ رکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک ڈسپوزل سسٹم ہے کہ ہمیں 3 ٹائم کا کھانا کھانا ہی کھانا ہے، اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، تو وہ ایک معاش کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے تگ و دو کا، تو وہ تو ہے ہی، وہ رزق تو ہے ہی ہے، باقی بھی ہیں۔ یہ ساروں کی طرف آپ اپنی توجہ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔